اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی سیدنا و نبینا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ آج کی خوبصورت بات اور اس کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے وہ عزت مرتبہ اور شان عطا کیا، میرے نبی کا اعلیٰ مرتبہ بتایا، ورفعنا لک ذکرک سے کو دلیل بنایا، خود درود بھیج کر، فرشتوں کو حکم دے کر ان سے درود ان کی زبان سے اور پھر ساتھ نبی کی امت کو دعوت دی کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور سلام بھیجتے ہیں۔ ہے ایمان والو تم بھی درود اور سلام بھیجو۔ ایمان والوں کو اللہ نے مخاطب کیا، جہاں پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ دنیا کے کسی کونے میں بھی ہیں، اللہ نے مخاطب کیا ایمان والوں کو۔ تو اس کے لیے اللہ نے تو ہر جگہ اپنے نبی کی صفت اور شان اور بڑائی بیان کی ہے، تو ہمیں بھی یہی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے نبی کی شان بیان کریں، نہ کہ ہم کسی اور کو ترجیح دیں اور اپنے نبی کی شان میں کہیں گستاخی نہ کر بیٹھیں۔ تو اس کے لیے اللہ نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو دلیل بنایا قرآن مجید سے۔ وہ جو بات کرنے جا رہا ہوں وہ آپ نے الحمدللہ بارہا سنی ہوگی، اور میرے کہنے کے مطابق بچوں کو چھوڑ کے بڑوں کو تقریباً سب کو پتہ ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور منزلت بیان کرتے وقت اللہ نے دلیل بنائی قرآن میں۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ میں نے عیسیٰ کو بن باپ کی پیدا کیا، نبی بھی بنایا، رسول بھی بنایا، مردے زندہ کرنے والا بنایا، اور ڈھیر ساروں معجزات سے نوازا انہیں۔ اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا، آپ کو زمین سے زندہ اٹھایا۔ وجہ کیا تھی؟ وہ کون سی دعا تھی؟ وہ دعا یہ تھی، اگر کوئی عیسائی مسلک سے بھی کوئی سن رہا ہے تو میں قرآن پڑھ رہا ہوں، میرا پیغام ہے، ہم جناب عیسیٰ علیہ السلام کو جو عزت مرتبہ اور مقام دیتے ہیں، یہ الحمدللہ عیسائیوں کو بھی پتہ ہے، یہ ان کے لیے بھی میسیج ہے کہ مسلمانوں کے پاس جو دین آیا ہے نا، وہ محبت سے بھرا ہوا ہے، وہ انتہائی خوبصورت ترین مذہب ہے، ان کی عبادتیں خوبصورت ترین ہیں، یہ ہر ایک کو پتہ ہے، لیکن ان کے لیے بھی میسیج ہے کہ آپ کتاب پہ ایمان رکھتے ہیں تو اس میں کوئی منہ ذائقہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی تو کتابیں آئی ہیں، تو جو کتاب جناب عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی اس سے پہلے جو کتاب آئی ہے تو حق تو یہ بنتا تھا پھر اس کو مان لو، اس کو جو آپ پہ آئی ہے آپ نے اسی کو مان لیا، جو ان پہ آئی وہ انہوں نے مان لیا۔ تو حقیقت تو یہ ہے کہ قرآن تو آپ کی ہی کتابیں پڑھ پڑھ کے سنا رہا ہے، آپ کی ہی کتابوں کے قصے سنا رہا ہے، تو ہم کوئی برا تو کہتے نہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، ہم تمام انبیاء رسولوں پیغمبروں کا احترام کرتے ہیں، ہم الحمدللہ الحمدللہ بحیثیت مسلمان، ہم الحمدللہ آقا کے گھرانے کا ادب اور احترام کرتے ہیں، سب سے بڑھ کر ان کا کرتے ہیں الحمدللہ۔ یہ میرا عقیدہ ہے، کیونکہ نبی کے گھرانے سے بڑھ کر کوئی گھرانہ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد تمام صحابہ کا احترام کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اور جو چیزیں الحمدللہ جو چیزیں دلیل نہیں بنتی، جو چیزیں نفرت پھیلا رہی ہیں، ہم ان کو نہیں مانتے، کیونکہ ہم نے جب اپنے امت کو اکٹھا کرنا ہے تو نفرت کو چھوڑنا پڑے گا، تب امت اکٹھی ہوگی۔ تو جو چیزیں جن چیزوں نے جو وجہ بنی ہیں وہ چاہے جھوٹی ہیں یا سچی ہیں، عقل کا تقاضا یہی ہے
کہ اپنی نسل، اپنے خاندان، اپنے دوستوں، اپنے عزیزوں کے لیے خیر خواہ بنے، انہیں محبت اور برداشت اور صبر چھوڑ کر جائیں. اور جو بندہ صبر کرتا ہے آپ کو پتہ ہے اس کا کیا اللہ کی ہاں کیا مقام ہے. جو شکر کرتا ہے اس کا اللہ کے ہاں کیا مقام ہے. جو برداشت کرتا ہے اس کے ہاں اللہ کا کیا مقام ہے. جو نوازتا ہے، دوسروں پہ اپنا تاوان کرتا ہے، اپنی پاکٹ سے نکال کر لگاتا ہے، اس کے اوپر اللہ کا کیا کرم ہے. تو یہ دنیا کے جو معاملات ہیں اب دنیا کے ساتھ ڈیل کریں. قرآن تو راہ ہدایت ہے، قرآن تو مکمل ضابطہ حیات ہے. تو مکمل ضابطہ حیات کو کیوں نہیں مان رہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہمارے نبی کی شان اور مرتبہ اور منزلت ہے وہ سب کو پتہ ہے. پھر سب کو یہ بھی پتہ ہے کہ جب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جناب مولا علی مولا کائنات اور جناب بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ، جناب حسن، جناب مولا حسین، یہ 5 ہی لوگ گئے تھے جب خاندان اکٹھے ہوئے تھے عیسائیوں کی طرف سے جو آئے تھے، اور جو میرے نبی کے ساتھ گئے تھے یہ سب کو پتہ ہے کون کون تھا، کون گیا تھا موبائلے کے لیے. تو اس لیے اپنی اصلاح کریں. اللہ کے نبی نے بتا دیا جنت کی سرداریاں ان کے پاس، جس جنت میں سب نے جانا ہے وہ اللہ مولا علی کے بیٹوں کی ہے. میری سمجھ نہیں آتی آپ سیدھی بات کیوں نہیں مانتے. اس لیے اللہ کے نبی کی امتی بنے. جناب عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، وہ 1458 سال ہو گئے ہیں انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ بھئی اللہ سے کیا ایسا مانگ لیا تھا جس نے اللہ نے اتنا بڑا چلے کے لیے ان کو بٹھا دیا. آج تو ہمارے یہاں بڑا مشہور ہے 40 دن کا چلہ کاٹو، 40واں کراؤ. 40 کے ساتھ بڑی نسبتیں دی ہوئی ہیں چیزوں کو. تو 40 سال میں زیادہ سے زیادہ 40 سال ہونے چاہیے تھے. آج 1458 سال گزر گئے ہیں، وہ بھی انتظار میں بیٹھے ہوئے. کیا بن کر آنا ہے انہوں نے؟ امتی. اس جناب امام مہدی علیہ السلام نے کیا بن کر آنا ہے؟ امام. جب میرے بھائی آپ کیوں اس تفریق میں پھنسے ہوئے ہیں؟ کیا جو عبادت کر رہا ہو وہ افضل ہو سکتا ہے جس کی عبادت ہو رہی ہو؟ آپ اللہ کی عبادت کرنے جاتے ہیں تو پھر آپ کا افضل ہو سکتے ہیں جس کی آپ تو عبادت کرنے والے ہیں. کرنے والا کیسے افضل ہو سکتا ہے؟ جس کی عبادت ہو کی جا رہی ہو وہ افضل ہوتا ہے. اللہ کے ہاں وہ مقبول ہوتا ہے. اب وہ جو مقبول ہو رہا ہے، جس کو اللہ مقبول کرنا چاہ رہا ہے، وہ ذات جناب مولا علی کی ہے. لیکن ہم آج بھی اسی چکر میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ شیعہ، وہ بھائی شیعہ اپنی جگہ ہے، سنی اپنی جگہ ہے، حقائق اپنی جگہ ہیں. اللہ نے تو واضح قرآن میں فرما دیا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے میں نے انسان کو عقل سلیم سے نوازا، وہ کوشش کرے مجھ رب تک رسائی حاصل کر سکتا ہے. تو اللہ نے عقل دے کے آپ کے فیصلہ چھوڑ دیا ہے. 2 رستے دے دیے ہیں، ایک برائی کا دے دیا، ایک اچھائی کا دے دیا. اب آپ نے چننا ہے رستہ. اب آپ برائی کی طرف جاؤ تو اللہ کو تو قصوروار نہیں ہے. آپ اچھائی کی طرف آ جاؤ. کیا مسئلہ ہے اچھائی کی طرف آنے میں؟ آج آپ اکیلے بتروں کو جنمی کہہ رہے ہیں. ذرا اکیلے ہو کے سوچیں نا، جو سن رہا ہے، جو یہ میری ویڈیو سن رہا ہے وہ ذرا اپنے سے سوال کرے نا. صرف اپنے سے سوال کر لے کہ میرا کسی اور نے حساب دینا ہے؟ تو جواب ملے گا نہیں بھائی، تو نے اپنا خود ہی حساب دینا ہے. اب تو بتروں کو جنمی کہہ رہا ہے، گروہ کو اکیلا. وہ بتر تجھ اکیلے کو پھر جنمی کہہ رہے ہیں. وہ بھی تو کہہ رہے ہیں ان سب کی نظر میں تم جہنمی ہو. تو ہر ایک کے خلاف 72 گروہ کھڑے ہیں. تو کیسے فرقہ جنت جائے گا؟ نکلے باہر، نبی کے امتی بنے. کیا مسئلہ ہے امتی بننے میں؟ سب ٹائٹل لیے بیٹھے ہیں امتی کا، میں بھی امتی ہوں، میں بھی امتی ہوں. تو ٹھیک ہے یار، الحمدللہ میں فخر ہے. آپ علماء دین ہیں، آپ نے تو بڑی بڑی پگڑیاں اور بڑے بڑے امام نابلی سجائے ہوئے ہیں. بڑی بڑی گاڑیوں میں آپ لوگ آتے ہیں. آئیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اس سے بھی اللہ بہتر آپ کو رزق عطا فرمائے. اللہ آپ کے خزانوں میں خزانے بھر دے. ہم کیوں جلس ہوں؟ ہم کیوں اعتراض کریں؟ ہم کیوں حسد کریں؟ بھائی اللہ دے رہا ہے تو اللہ آپ کو دے، وہ آپ کے اعمال ہے. لیکن دیکھ لیں کہ گلا کاٹ کر تو نہیں اکٹھا کر رہے. تو میرے خیال میں جو جہاں کا ہے نا، وہ اس ایریے کے لوگ جانتے ہیں اس بندے کو، یہ بندہ کیسا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیسا ہے. تو ہر بندہ بیک گراؤنڈ جانتا ہے. لیکن اگر بیک گراؤنڈ اس کی اپنی ذات تک محدود ہے تو پھر وہ بیک گراؤنڈ نہیں ہے اس کا، وہ پردہ ہے. وہ اللہ کا حکم ہے پردہ رکھو.
روز قیامت میں تمہارا رکھوں گا۔ ہاں اس نے کسی کے ساتھ کوئی ظلم کیا، کسی کا حق کھا لیا، حقوق العباد ادا نہیں کیے، تو وہ اپنا اس کا جواز دے، وہ جواب دے ہے، وہ بتائے گا، پھر جواب دے گا۔ اگر میں نے نہیں کیا حقوق العباد تو مجھے جواب دینا پڑے گا۔ تو جیسے مجھے دینا پڑے گا، ان علماء کو بھی تو دینا پڑے گا۔ امت اکٹھی کرنی ہے تو میرے بھائی اس تفریق کو اتار دو، کیوں نہیں اتار کے پھینکتے؟ مجھے بولتے ہیں جی آپ کو ڈر نہیں لگتا، آپ فرقے کو چھوڑ کے، جناب علی آپ بریلوی تھے مسلک سے، تو آپ نے چھوڑ دیا بریلوی مسلک؟ تو کیونکہ میں تو بالکل سب کو اوپن سامنے تھا، سب کو پتا تھا، اور حقیقت بات ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، یہ سچائی ہے، یہ بالکل سچی یہ بات ہے۔ میری عمر 39 سال تک تو میں اسی مسلک میں رہا ہوں، لیکن اب بھی میں اس مسئلوں کو برا نہیں کہتا اس طرح سے، صرف کہتا ہوں اللہ کا واسطہ ہے، آپ برائے مہربانی آپ کرم کریں، آپ میں تو وہ ساری چیزیں موجود ہیں، آپ مہربانی کریں، اپنا خود حساب دینا ہے، اللہ نے عقل دے دی ہے، اچھے برے کی تمیز کریں۔ جو آپ کو سکے بھائیوں میں، سکے ایک ماں کے پیٹ سے جنے بھائیوں کو کافر کہلوا رہے ہیں، وہ اپنے دین دیں گے، وہ ہمارے خیر خواہ بنیں گے، ایسے خیر خواہ ہوتے ہیں؟ نہیں میرے بھائی معذرت، ایسے خیر خواہ نہیں ہوتے میرے بھائی۔ جہاں 72 کا میں دشمن پہلے اکیلا تھا نا، اب میرے 73 دشمن بن گئے، بس فرق یہی پڑا ہے، 72 کے 73 ہو گئے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑا۔ جہاں 72 نے کچھ نہیں کیا نا، وہاں کے 73 نے بھی کچھ نہیں کرنا ہے، نہ کوئی کچھ کر سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ذات اللہ کی بہت بڑی ہے، اللہ کی ذات سے بڑھ کر کسی کی کوئی ذات نہیں ہے۔ میں اللہ کی ذات سے ڈرتا ہوں، میں اللہ کے خوف سے ڈرتا ہوں۔ میری ذات میں 1000 عیب ہوں گے، میں کہتا ہوں آپ 1000 کی بجائے 50,000 کہہ لو، لاکھ کہہ لو، وہ میری ذات میں ہو سکتے ہیں، لیکن میرے پیغام اور میرے میسج میں کبھی نہیں ہوں گے، کیونکہ مجھے اللہ نے عقل دی ہے، میں اس کا مشکور، اس کا شکر گزار ہوں، اس نے مجھے اس قابل سمجھا ہے۔ لیکن میرے بھائی ہیں، آپ جو سن رہے ہیں سارے، مجھے دیکھا کبھی کسی میں تفریق کرتے ہوئے؟ نہیں، میں سنی کے ساتھ بھی بیٹھ کے کھاتا ہوں، میں شیعہ کے ساتھ بھی بیٹھ کے کھاتا ہوں الحمدللہ، کیونکہ یہ میرے بھائی ہیں۔ مجھے نفرت ہے تو جنہوں نے ان چیزوں کی پیش رکھی ہے اس تفریق میں، جنہوں نے ڈالا ہے، مجھے ان سے نفرت ہے، مجھے سننے والے سے کوئی نفرت نہیں ہے۔ یہ تو سارے میرے بھائی ہیں، ہمیں تو علم نہیں تھا، میں بذات خود 39 سال رہا ہوں، میں کسی کو کیا کہہ سکتا ہوں؟ نہیں، میں کسی کو برا نہیں کہہ سکتا، توبہ استغفار، لیکن جو فرمان مصطفیٰ ہے وہ ضرور پڑھ کے سناؤں گا۔ یہ ان کے لیے ہے جنہوں نے اوپر مہارت سنبھالی ہوئی ہیں فرقے کی، تو برائے مہربانی اس مہاروں کو چھوڑے۔ اگر وہ نہیں چھوڑتے تو کم سے کم آپ اپنی اصلاح کریں، اللہ کے لیے کریں، اللہ کے نبی کے لیے کریں، نبی کی آل کے لیے کریں، نبی کے صحابہ کے لیے کریں، نبی کے اولیاء کے لیے کریں۔ وہ جو جیسے آیا ہے، غوث بن کر آیا، کتب بن کے آیا، بدال بن کے آیا، جو جیسے آیا، اچھا پیغام لے کر آیا ہے اسے ایکسیپٹ کر لے، جو برائی ہے اس کے اٹھا کے باہر پھینک دے۔ میرے خیال میں معاملہ حل ہو جاتا ہے، کیوں نہیں ہوتا حل؟ لیکن ہم برائی پھینکنا نہیں چاہتے۔ ہمارے مولوی آتے ہیں، وہ میلاد کی محفل ہو، وہ چلم کی محفل ہو، وہ کل کی محفل ہو، وہ تیجے کی محفل ہو، وہ کوئی بھی محفل ہو، ان کا لب لباب ایک ہی ہوتا ہے، میں جنتی ہوں اور باقی سارے جہنمی ہیں۔ یار اللہ کا خوف کرو، امت کو کس کی چکر میں لگایا ہوا ہے؟ تو اس لیے میرے بھائی، جناب عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی ذکر نہیں کرتا، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام سے، آپ کو کیوں نہیں کرتے ذکر؟ دیکھو وہ تو دلیل بن کر آئے ہیں بھائی، قرآن دے رہا ہے دلیل، بہت سارے نبی رسول پیغمبروں نے دعائیں کی ہیں امتی بننے کے لیے۔ ہاں جی، امتی کا مرتبہ بہت بڑا ہے، بہت بلند و بالا ہے، اس چکر سے نکل آئے باہر۔ ایک جناب سلیمان علیہ السلام کا حواری آصف بن برقیہ پلک جھپکنے میں تخت لا سکتا ہے۔ یار آپ تو اس نبی کے امتی ہیں جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جن کی وجہ سے کائنات وجود میں آئی ہے، وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، میرے آقا کے بغیر کچھ نہیں تھا، وہ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، یہ سب کچھ آقا کی وجہ سے ہے۔ وجہ تخلیق کائنات میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور ان کا گھرانہ سبھی نے، کیا جب سے کائنات بنی ہے اب اس وقت سے لے کے قیامت تک جو لوگ دنیا میں آئیں گے
وہ ان سب کی وجہ میرے آقا کی ذات ہے، کیونکہ وہ وجہ تخلیق کائنات ہیں، وہ انبیاء کے سردار ہیں، وہ خاتم النبیین ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے نبی کی مانے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں جو دو مسلمانوں میں تفریق ڈالے وہ ہم میں سے نہیں، مان رہے ہیں آپ اللہ کے نبی کی؟ سوال سب سے ہے بھائی، جو سن رہا ہے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے فرقہ فرقہ نہ ہو، ہم کیوں بیٹھے ہوئے فرقے میں؟ کیا دیا انہوں نے ہمیں؟ کبھی غور کریں نا، پوچھیں ان سے۔ شرک یہ کروا رہے ہیں، ہر ممبر سے لفظ خدا کی پرچار ہو رہی ہے۔ سمجھ نہیں آتی کس طرح کے لوگ ہیں۔ وہ جی کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ بڑا خدا ہے جی۔ کوئی مجھے کسی نے جواب دیا جی وہ بڑا خدا ہے۔ میں نے بولا میرے بھائی وہ جو کعبے میں کھڑا تھا وہ بھی بڑا خدا تھا، مجھے پتا وہ بڑا ہے یا وہ بڑا، میں کس کو بڑا مانوں؟ جس کو اللہ نے بڑا بنایا ہے اسے بڑا مانوں، یا جس نے خدا بنایا ہے اسے بڑا خدا مان لوں خود سے؟ میں خود سے کیوں اسے خدا مانوں؟ وہ تو اللہ ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا تو کوئی شریک ہی نہیں ہے۔ نہ قرآن میں کہیں خدا سے کسی اللہ کو پکارا گیا ہے، نہ اللہ نے کوئی دلیل دی ہے میں خدا بھی ہوں، بلکہ اللہ نے خدائی سے منع ہی کیا ہے، معاملہ ہی چپٹر ہی بند کیا ہے، ان کے لیے جنمیں بنائی ہیں۔ اور آپ کو اور مجھ کو گھر سے مثال دے دی، اگر دوسرا سجدہ جائز ہوتا تو مزاج کو حکم دیتا اپنے خدا کو سجدہ کرتی۔ سب مزاجی خدا ہے، مرد جتنے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے جس چیز کی جمع ہو جائے، کیا لفظ خدا کی جمع خدائی نہیں ہے؟ اگر لفظ خدا کی جمع خدائی ہے تو وہ خدائی کون سی ہے؟ ہم نہیں ہے تو اس خدائی میں ہم نہیں ہیں تو پھر وہ کون سی خدائی ہے؟ افضل تو ہمیں بنایا، تمام امتوں کی سردار امت بنایا، بخشش کا امتی کا وعدہ کیا، سب کچھ معاملے ہماری نبی کی امت کے لیے کیے گئے۔ پھر یہ سنی شیعہ کہاں سے آ گئے؟ ہر جگہ تو امتی امتی ہے، کہاں سنی شیعہ لکھا یار؟ کہ نکال کے دکھاؤ، قرآن سے نکال کے دکھا دو، حدیث سے نکال کے دکھا دو۔ بلکہ منع کیا گیا، آقا نے فرمایا تفرقے میں مت پڑنا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، بنیاد ایمان کی جو بنیاد تھی، ایمان والوں کی جو بنیاد تھی، میں نے آپ کو آگے اللہ قرآن سے بتایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں ایمان والوں۔ اللہ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا، تو یہاں کون ہے پھر؟ یہاں پر ایمان والے ہی آئیں گے نا۔ تو اس لیے اپنے نبی کی عزت مرتبے کو بلند کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ اس میں آپ رکاوٹ بنے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، بات ختم ہو گئی، اللہ خود درود و سلام بھیج رہا ہے، بات ختم ہو گئی۔ اس کے بڑی اور کیا دلیل چاہیے آپ کو؟ اللہ سے بڑھ کر کے کوئی ہستی ہے؟ میرے بھائی معذرت، اللہ کے خوف سے ڈریں۔ وہ اللہ ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ میں نے آپ کو کوئی غلط بات نہیں بولی۔ جو آپ بول رہے ہیں، جو بولنے والے ہیں، جن کے پیچھے آپ نمازیں پڑھتے ہیں، وہ تو سارے دن اس کی چیز کی پرچار کرتے ہیں۔ تو اس لیے صحیح بات کو ایکسیپٹ کریں، نبی کے امتی بنے۔ میں تو علماء کو بھی میسج دیتا ہوں، میری کوئی دشمنی نہیں ہے کسی کے ساتھ، اللہ کا واسطہ ہے، حقائق بیان کریں اپنے ممبروں سے، نبی کے دین کو پھیلائیں، نہ کہ نبی کے دین کا یا نبی کی شریعت کا اس میں مداخلت کریں۔ اب تو بیڑا غرق کرنے پر تلے ہیں مسلمانوں کا، امت کا، سارے مل کر بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ تو آپ کی مہربانی ہوگی، اللہ آپ کو ہدایت دے، اللہ ہمیں بھی ہدایت دے، اپنے نبی کا امتی بنائے، اللہ اپنا بندہ بنائے، ہم اللہ کے بندے بنیں، جو اللہ نے حکم دیا ہے اس پہ چلیں، جو اللہ کے نبی نے حکم چھوڑا ہے اس کو مانیں، اور جو چھوڑ کر گئے ہیں خزانہ وہ میرے نبی کا گھرانہ ہے، اللہ ہمیں ہم انہی پہ ہی دیکھ لیں، آپ اپنی عبادتوں کو دیکھ لیں، چاہے وہ کسی مسلک سے ہے۔ جب تک نبی اور نبی کی آل پر درود اور سلام نہ بھیجے اس کی عبادت ہی نہیں ہوتی، نماز ہی نہیں ہوتی۔ چلیں، سب سے بہترین افضل اپنا فرض عبادت کون سی؟ نماز، اور عین عبادت رزق حلال۔ اب جو فرض عبادت تھی رزق حلال تو سمجھ آ گیا وہ کمائی ہے، اور جو عبادت اللہ کے لیے کرنی تھی وہ جو فرض تھی وہ بھی اس وقت قبول ہوگی جب ان پر درود و سلام بھیجا جائے گا۔ تو اس لیے جناب ابوبکر صدیق، جناب عمر فاروق، جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین، جو جتنے بھی صحابہ ہیں انہوں نے آقا کے لیے قربانیاں دی ہیں، اپنا گوشت دیا ہے، اپنی گوشت کے ٹکڑے دیا ہے، جناب ابوبکر صدیق نے اپنی بیٹی دی ہے۔ تو جو چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، دلائل کے ساتھ موجود ہیں، خوبصورت چیزیں ہیں، ان کو حق بنتا ہے ہمارا ایکسیپٹ کر لیں، تو ہمارے لیے آسانی ہے۔
اللہ ہمیں آسانی کی طرف جانا توفیق عطا فرمائے، اپنے نبی کی امت کے لیے خیر مانگنے والا بنائے، اپنی نسل کے لیے خیر مانگنے والا بنائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ کوئی بھائی میری بات سے ناراض نہ ہو، میری بات اچھی لگے تو مہربانی کریں اسے شیئر کریں، آگے پہنچائیں۔ آمین۔